السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منع سے کچھ بڑے اور کچھ بڑے سے تھوڑے اور بڑے، بہت ہی نیک دل، صاف ستھرے، بہادر، اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آج کل آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی، پرانی، تاریخی، سیکھتی، سکھلاتی، مزیدار قرآنی کہانیاں، یعنی قرآن میں سے کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ سب لوگ اپنی ایک ڈائری بنائیے گا اور اس میں لکھیے گا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کا سبق پورا پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اپنے اسکول کا کام کرنا ہے، اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ نے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے سمیٹ کر پھر کہانی سننا شروع کیجیے گا۔ اب آئے گا مزہ۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں یہ ہے سورۃ بقرہ کی اختتامی کہانی۔ یہ کہانی تو نہیں ہے مگر اب ہم آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ اتنی اہم ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو روزانہ رات کو یہ آیات پڑھ لے اس کے لیے یہی کافی ہیں۔ یاد ہے نا ایک آیت الکرسی تھی جس سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کا ایک فرشتہ ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے وہ فرشتہ اس کے پاس آ کے حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز تھی یہ آخری 2 آیات۔ ان آخری 2 آیات کے بارے میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، سنتے ہیں کہ وہ کیا باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے نا، جو اوپر آسمان پہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں، اس خزانے میں سے یہ آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب وہ معراج پہ گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، ایک جگہ تھی جو بہت اوپر تھی، سدرۃ المنتہا، وہ 7ویں آسمان میں ہے، اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے۔ اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ ٹڈی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی، جو ہوتا ہے ٹڈی جو اڑتی ہے جس کو ہم گراس ہوپر کہتے ہیں، اس سونے کی ٹڈیوں سے وہ جگہ ڈھکی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو توحید کو مانتا ہے، ان کے تمام گناہوں کی معافی۔ یہ 3 تحفے تھے جب پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سورۃ بقرہ کی ان دونوں آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں سے مجھے دی گئی ہیں۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی لے کر آتے تھے نا۔ اچانک ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی اور آسمان کا دروازہ کھلا۔ دھماکے کی آواز تو سب نے سنی، لیکن آسمان کا دروازہ تو پھر پیارے نبی اور حضرت جبرائیل کو ہی نظر آیا ہوگا۔ اور وہ دروازہ کھلا جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی؟
انہوں نے کہا آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، 2 ایسی روشنیاں دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ جو انہیں پڑھے گا اس کے ایک ایک حرف پر اسے نور دیا جائے گا، یعنی کہ سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پیارے نبی کو ایک تحفے کے طور پر ملی، اور وہ تحفہ ہم تک بھی پہنچا۔ اسی لیے پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا مت بھولا کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ساتھی گھر کے، کہانی گھر کے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، وہ انہیں ہو سکتا ہے یاد بھی ہو، اور جنہیں نہیں یاد وہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی یہ والی آیات یاد کر لیں گے۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ یہ دوسری کہانی قرآن کی تیسری سورت جس کا نام آل عمران ہے اس میں ہمیں سنائی گئی ہے۔ تھوڑی سی لمبی طویل کہانی ہے، آدھی آج سنیں گے اور آدھی کل انشاءاللہ۔ کہانی کا عنوان ہے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ کون تھے بھلا؟ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں ہمیں یہ کہانی بہت ہی تفصیل اور اچھے طریقے سے بتائی ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے فلسطین میں بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی عمران رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حنہ تھا، وہ بھی بہت نیک بیوی تھی۔ عمران اور حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا سا بچہ دے دیجئے۔ انہیں بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ آخر حنہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے کوئی بچہ دیں گے نا تو جو آپ کا گھر ہے بیت المقدس، میں اس کی خدمت کے لیے اسے خاص کر دوں گی، میں بس کہوں گی کہ وہ وہیں کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ حنہ کا خیال تھا کہ ان کے ہاں تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اب لڑکی پیدا ہونے پر وہ سوچنے لگیں کہ ایک لڑکی خدا کے گھر کی خدمت کیسے کر سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بیٹی کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص کر دو۔ اس وقت بیت المقدس میں جو بھی کام ہوتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے، لوگ تہوار مناتے تھے، جو بھی مذہبی کام کرتے تھے، وہ سارا ذمہ تھا حضرت زکریا کا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ننھی مریم کے خالو تھے، خالو جان۔ عمران اور حنہ نے اپنی پیاری بچی مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری پیاری سی بیٹی کو آپ اپنے پاس رکھیے اور یہ بیت المقدس میں آپ کے ساتھ کام کروایا کرے گی۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو بہت ہی محبت سے پالا اور ان کی بہترین تربیت کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو وہ بہت ہی اچھی نیک فرما بردار بیوی بنی۔ بی بی مریم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتی تھیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا کبھی کبھی ان کی خبر لینے کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب حیرانی کی بات سنیے، وہ جب بھی کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بی بی مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں اور ان کے پاس مزیدار کھانا رکھا ہے یا تازہ تازہ پھل موجود ہیں، اور پھل بھی ایسے جو بے موسمی ہوں، یعنی کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں کینو اور مالٹے۔ ایک دن انہوں نے بی بی مریم سے پوچھا کہ مریم، یہ کھانا اور پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں گرمیوں میں مالٹے ملتے اور سردیوں میں آم بھی نہیں ملتے۔ حضرت مریم نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتے ہیں وہ رزق دے دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا سمجھ گئے کہ بی بی مریم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ خود انہیں کھانا بھی بیچتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اور جب حضرت مریم کی عمر 14 برس کی ہوئی تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ وہ ڈر گئیں کیونکہ دروازے بھی بند تھے اور کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ اچانک سے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں اور آپ مجھے کوئی نقصان مت پہنچائیے گا۔ انہیں لگا شاید انہیں کوئی مارنے کے لیے آیا ہے یا ان سے کوئی چیزیں چھیننے کے لیے آیا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ ڈریے مت، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا بیٹا دیں گے، اور وہ جو بیٹا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوگا، اور ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب بی بی مریم تو بہت حیران ہوئی، کہنے لگیں کہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور اگر میرا بیٹا ہوگا تو پھر اس کے تو کوئی ابا جان بھی نہیں ہوں گے۔ فرشتے نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم کے تو اماں ابا دونوں ہی نہیں تھے، تو آپ کے ہاں جو پیارا سا بیٹا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی اور رحمت بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ، کہ جب حضرت مریم کے ہاں پیارے سے بیٹے مسیح عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات، اب رمضان شروع ہونے والا ہے نا، تو رمضان میں ہم نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہوتی ہیں، صرف سونے سے پہلے نہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔